وداءً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحميد وفرقان اللذيذ فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، درود و سلام، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، جو کھلانے والا، پلانے والا، اولاد عطا کرنے والا، جو مشکل کشا، حاجت روا، ایک اللہ، صرف ایک اللہ. درود و سلام ہو کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں ڈھانپ لے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مین وان ہم تک پہنچایا. ہم توحید پر بات کر رہے ہیں اور توحید کے اندر جو ایسے مسائل جو روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں ان کا علم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. اور آج جو ہمارا موضوع رہے گا، بے اختیار مخلوق کو پکارنا کیسا ہے. اس شریعت کے اندر، جس شریعت کے ہمیں مکلف بنایا گیا اور جو شریعت آخری شریعت ہے، جس کے بانی صاحب شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنی الوہیت میں، عبادت میں، اسماء صفات میں یکتا ہے، لا شریک ہے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں لا شریک ہے. جس طرح سے اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، دوسرا الہ ماننا حرام ہے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو ان کے ساتھ نبی ماننا یہ بھی حرام ہے. بلکہ یہاں تک حکم ہے جو ایسا کرے
تو واجب القتل ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے اسلامی شریعت کے اندر وقت کا بادشاہ اس کو سزا کے طور پر اس کی گردن اتاری جائے گی. کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور ایک اور بات آج یاد رکھ لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میں نے نہیں بھیجا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا صرف رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ خطاب مل چکا. اب کائنات میں کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں ہے، نہ آئے گا، نہ ہے، نہ آیا ہے اس کے بغیر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. بے اختیار مخلوق کو پکارنا حرام ہے. اور جب کسی کام پر کوئی حکم لگایا جائے گا، کوئی عمل ہو رہا ہے، اب اس پر حکم لگانا، حکم دو قسم کا لگتا ہے، ایک جائز دوسرا ناجائز، حلال حرام. اور یہ کسی آدمی کے، کسی عالم کے، کسی بڑے کے اختیار میں نہیں ہے حکم لگانا. حکم لگانے کے لیے کسی کام کو حرام یا حلال کا حکم لگانے کے لیے ہمارے پاس دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، اور انہی دو چیزوں سے اس عمل پر، اس کام پر حکم لگے گا. ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن. اللہ کا قرآن جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہے. اللہ کا قرآن جس چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے. شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کا قرآن کسی چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے، اور جس چیز پر حرام کا حکم اللہ کا قرآن لگائے وہ حرام، اسی طرح سے جس چیز کو حلال کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے وہ بھی حلال ہے، اور جس چیز کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہونے کا فتویٰ لگائے وہ حرام ہے. کوئی فرق نہیں، چاہے اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر حرام کیا ہو، یا اس چیز کو حرام کرنے والے حدیث کے اندر، سنت کے اندر، قولی، پھیلی، تقریری حدیث کے اندر جس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، وہ بھی حلال بھی ہو جائے گی، اور جب حرام کہے سنت تو حرام ہو جائے گی وہ چیز، وہ عمل. قرآن کے حکم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پر حکم لگائے اس میں کوئی فرق نہیں. یہ ہمارا جو ہے عقیدہ. اب آپ بتاؤ گے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر حکم لگایا؟ جس چیز کو حرام کیا
اگر قرآن کے اندر اس کو حرام نہیں کہا گیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حرام کا حکم لگایا. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک چیز پالتو گدا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر صحابہ کی جماعت تھی, انہوں نے کچھ گدے ذبح کر کے ان کو پکایا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ان دیگچوں کو, ان پتیلوں کو انڈیل دو, پھینک دو, گدا حرام ہے, اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. وہ سارے برتن پلٹ دیے گئے. کیا کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں حلال نہیں ہے لیکن صاحب شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حلال ہے؟ حلال کا حکم لگا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. ہاں ایسی بہت ساری چیزیں. مچھلی کا کہیں ذکر نہیں, مری ہوئی مچھلی, ورنہ مردہ مرا ہوا جانور جو حرام ہے, خون حرام ہے. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, سفر میں اپنے جانور کو زخم لگا کر خون برتن میں لے کر پیتے تھے. یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی تھی, ان کے حقوق کو غصب ہو رہے تھے, ان کے جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. اللہ رب العالمین نے خون کو حرام کر دیا. چاہے ذبح کرنے کے بعد خون ہو, چاہے زندہ جانور سے نکلا ہوا خون ہو, دونوں صورتوں کے اندر جو خون ہے وہ حرام ہے. مچھلی کا کہیں ذکر نہیں. مچھلی جب ہم بازار سے لاتے ہیں وہ مری ہوئی ہوتی ہے, اس کو کوئی ذبح کرتا ہے؟ ذبح کرنے کے بغیر ہی ہم کھا جاتے ہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مری ہوئی چیزیں حلال ہیں, ایک مچھلی اور دوسری ٹھڈی. ٹھڈی ایک جانور عرب کے اندر ہوتا ہے, ادھر بھی ہوتی ہے, وہ اڑنے والی جو گھاس میں ہوتی ہے, چھلانگ لگاتی ہے, لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں, وہ 1-2 گرام بھی نہیں ہے وزن اس کا. لیکن جو عرب کے اندر ہوتی ہے وہ 1.5 پاؤ کی ٹھڈی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے. مچھلی اب ہم کھا رہے ہیں جبکہ اس کا مری ہوئی مچھلی کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن سنت کے اندر موجود ہے. یہاں سے ہمیں معلوم ہوا جو چیز اللہ کا قرآن حلال کہے جس چیز کو وہ حلال ہے, اللہ کا قرآن جس چیز کو حرام کہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح سے کوئی فرق نہیں, جس چیز کو حلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرے وہ حلال ہے, جس کو حرام کرے وہ حرام ہے. یہ ہے منہج سلف, ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ. ہم کوئی فرق نہیں کرتے. اب یہاں پر سنت اور قرآن اور سنت جب ہم کہتے ہیں, قرآن کو ہم وہی کہتے ہیں اور سنت بھی وہی ہے. سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے, سنت کے لیے بھی وہی ہے. وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تمہارا نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے کائنات کے لوگوں, یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے, یہ وہی کہتا ہے جو بھی اس کی طرف وہی کرتا ہوں. قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے, دونوں چیزیں وہی ہیں. اور جو چیز حلال اور حرام کہی جائے گی وہ یا قرآن کی بدولت سے یا قرآن کے حکم سے ہوگی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد سے ہوگی, اور کوئی تیسری چیز حلال اور حرام کرنے کے لیے. اب خون حرام ہے لیکن ہم کلیجی کھاتے ہیں. کلیجی کیا ہے؟ خون ہے. اور ایک چیز اور ہوتی ہے, جانور کے پیٹ میں ایک زبان جیسی ہوتی ہے, بالکل کالی, وہ خون ہے, وہ بھی حلال ہے. بھیڑوں کو جب کاٹو گے اس کے
پیٹ کے ساتھ ایک کالی سی جیب کی طرح ہوتی ہے، ایک خون کا لوتھڑا جیسا، لیکن وہ حلال ہے، تلی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کو حلال کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ہمیں معلوم ہوا وہ حلال ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کسی چیز پر حلال اور حرام کا حکم لگائے، نہیں لگا سکتا ہے۔ حرام بھی واضح کر دیا اور حلال بھی واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد رہتی ہیں متشابہات، جس میں شک ہو مسلمان کو، اور افضل مومن وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جو متشابہات کے پیچھے نہ پڑے، ان سے پرہیز کرے۔ بے اختیار مخلوق کو پکارنا، اب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس پر کسی انسان کا اختیار ہے؟ کسی بادشاہ کا اختیار ہے؟ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بے اختیار ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تو کسی کو زندہ نہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ اختیار ہوتا تو پھر وہ جب اس کی موت ہوئی اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ ہمارے عقل میں آنے والی بات، عام انسان اس سے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے سوپور کے اندر احد صاحب ایک ہوتا تھا بزرگ، بالکل نانگا تھا، کپڑے نہیں پہنتا تھا، سب اپنی بیماریوں کو کے لیے شفا کے لیے اس کے پاس جاتے تھے، لیکن اس کی موت جب آئی نہ کوئی ڈاکٹر کام آیا، نہ کسی کی دعا کوئی کام آئی۔ ٹائم برابر ہو گیا، وقت برابر ہو گیا، ایک ذرا بھی اس کے سے بڑھ نہیں سکتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری مرنے کا اور جینے کا وقت، جو ہماری زندگی کا جو وقت دیا ہے اللہ رب العالمین، نہ اس میں سے کم ہو سکتا ہے نہ اس میں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بھوکے، 10 دن تک بھوکے رہے۔ کھلانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ، صرف اللہ۔ اب یہاں سے معلوم ہوا جو بے اختیار ہو، جو رزق نہ دے سکتا ہو، جو موت اور زندگی کا مالک نہیں، وہی بے اختیار مخلوق ہے۔ وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ جو کھاتا ہے وہ خالق نہیں، وہ معبود نہیں۔ جو چلتا ہے پھرتا ہے ہماری طرف، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو انسان کی زندگی کا مالک ہے، رزق کا مالک ہے، اولاد دینے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ بے اختیار مخلوق کے پاس، قبر کے پاس، درخت کے پاس جا کر اس سے مرادیں مانگنا، وہ بے اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ولی آئے، ان کی ماں تھی؟ جب پوچھو کسی سے، ہاں ماں تھی۔ جب پوچھتے ہیں باپ تھا؟ ہاں باپ بھی تھا، دادا بھی تھا، نسلیں چلی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نسل سے آئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بہت سارے نبی ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے جو ہے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تب تک جو نبوت جو تھی وہ بنو اسرائیل کے اندر تھی، اور اب بنو اسماعیل کی طرف نبوت آئی ہے۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی، آمنہ نام تھا، باپ تھا حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے دودھ دیا ماں کا جس طرح سے ہر بچہ پیتا۔ یعنی جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، اور جو معبود ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہر ولی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ جو مخلوق ہے وہ بے اختیار ہے، اور جو خالق ہے وہ با اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے ہر چیز کا۔ کیا یہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے؟ جو یہ مانگ رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں، ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں وہ اپنی مدد کر سکتے۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے یہ بھی جا کر حاصل کرتے ہیں جہاں سے عام لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات، ہمارے کچھ لوگ جو ہیں مسلمانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی بات آتی ہے، بولتے ہیں وہ بشر ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ ہم جیسے نہیں، ہمارے پاس وحی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، اللہ کی طرف سے جبریل خبر سنانے آیا، وحی لے کر آیا۔ کیا وہ ہم جیسے؟ ہم جیسے کس لحاظ سے بولنا ہے؟ بھائی وہ انسان ہے، بشر ہیں، اس لیے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، بخار آتا تھا، بشر تھے۔ اب بشر میں، عام بشر میں اور نبی کی بشریت میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اوپر وحی نہیں آتی ہے، ان کے پاس وحی آتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے بھائی، یہ تو ایسا ہی فرق ہے جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو یہ ایسوں سے مدد مانگتے ہیں جو نہ ان کی مدد